میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر انسان کے دل میں دنیا کی چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ یہ محبت ایک فطری چیز ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہ ختم کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایک حد تک ہونی چاہیے، کیونکہ اسی محبت کی وجہ سے وہ انسان دنیا میں حقوق ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کی محبت ہی نہ رکھو، ایسا نہیں کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جب فتوحات ہوئی تو وہاں سے مال غنیمت میں سونا آیا، اور سونے کے ڈھیر لگ گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا آیا۔ تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ سمجھنے کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس مال کی تو محبت ہمارے دل سے نکال دے، یہ نہیں کہتے، یا اس مال کی ہمیں محبت نہ ہو، یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس مال کی محبت ہمارے لیے دین کے اندر فتنہ نہ بنے، یعنی اس مال کی ایسی محبت نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، ایسی محبت نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ یہ مقصد یہ تھا۔ تو یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ دل سے دین اس مال کی محبت نکال دیجیے، نہیں، اور نہ ہی یہ حکم ہے کہ نکال دیجیے، نکال دیجیے۔ دل میں محبت نہیں ہوگی مال کی تو کمانے کون جائے گا؟ یہ ملازمت جو کرتا ہے انسان 30 دن تک، 29 دن تک، 31 دن تک، اور صبح سے لے کر شام تک اپنی ڈیوٹی پوری انجام دیتا ہے، اور بعد میں اس کو مال کی محبت ہے کہ مہینے کے بعد مجھے اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ اگر وہ نہیں ملنے والا تو کوئی بھی کام کے لیے نہیں جائے۔ تو یہ رکھیے، تو یہ تو سب چیزیں ہیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ بس محبت دل میں آ گئی تو یہ نقصان دہ ہے، نہیں، دنیا کی وہ محبت، پیسے کی وہ محبت، دولت کی وہ محبت، بچوں کی وہ محبت، خاندان کی وہ محبت، بیوی کی وہ محبت جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دے، یہ اس کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہر چیز کی محبت جائز ہے، بیوی کی محبت بھی جائز، بچوں کی محبت بھی جائز، مال کی محبت بھی جائز، لیکن ان سب پر اشد محبت اللہ کی ہو، اشد محبت۔ اور میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی چیزوں کی شدید محبت بھی جائز ہے، شدید محبت ہوگی لیکن اشد محبت اللہ کی ہوگی۔ اشد محبت کیا مطلب؟ کہ اگر ان چیزوں کی محبت 49% ہے تو 51% اللہ کی محبت ہو دل کے اندر، بس کام بن گئے۔ کیونکہ جب اللہ کی محبت غالب ہوگی تو پھر یہ کہیں پر اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ یا تو پیسے کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، بیوی کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، معاشرے کے چکر میں، دوستوں کی یاری کے چکر میں یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ہمیں دکھایا، بتایا بھی کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، اذان کی آواز آتی
تو آپ ایسے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے کہ جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں. اللہ کی محبت غالب ہے، یہ دکھایا. اور محبت گھر والوں سے بھی کر کے دکھایا، یہ نہیں کہ نہیں دکھائی. بیوی سے محبت کرنا بھی سکھائی ہے، دکھائی بھی ہے. ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کیے، یہاں تک کہ آپ 1 سال کا نفقہ ہر بیوی کا اس کے حوالے کر دیتے تھے. یہ جو سال آنے والا ہے، اس سال کا خرچہ یہ تمہارے ذمہ حوالے ہے، اب تمہاری مرضی کچھ بھی کرو. وہ چونکہ ازواج مطہرات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، امت کی مائیں ہیں، تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. تو اس لیے جو ذمہ داری، وہ ذمہ داری میں ایسا نہیں کہ اللہ کی محبت میں اب ان لوگوں کے حقوق تلفی ہو، نہیں، کیونکہ ان کا حق ادا کرنا یہ بھی اللہ کی محبت میں ہے. اس لیے میں یہ جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی، جس کے اندر یہ 4 علامتیں ہیں، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کون فرما رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز فرمایا جو اللہ کے لیے دے، خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے. نمبر 2 جو اللہ کے لیے روکے، خرچ نہیں کر رہا، روک رہا ہے پیسے کو، اللہ کے لیے. جو محبت کرے اللہ کے لیے، جو کسی سے ناپسندیدگی یا نفرت کرے اللہ کے لیے. یہ 4 علامتیں جس میں فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب اللہ کے لیے خرچ کرنا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا کہ جب بھی انسان خرچ کر رہا ہے تو نیت اپنی یہ رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہا. ہمارے ہاں صدقہ کرنا یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہی ہے. صدقہ کرنا، مسجد میں پیسے دیے، صدقہ دیا اللہ کے لیے دیا، مدرسے میں دیے، کسی غریب کو دیا اللہ کے لیے دیے. بس ہماری نیت یہیں تک آتی ہے، ہم یہاں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، بس ختم نہ. اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. بیوی کو خرچہ دیا، بچوں کا خرچہ دیا، بچوں پر خرچ کیا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس بیوی کا حق میرے ذمے میں ہے شرعاً، میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ رقم اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، بچوں پر خرچ کر رہا ہوں. یہ اس کا خرچ کرنا بھی ثواب ہے. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ بندہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے. ہمیں تو وہ دین ملا ہے. ارے کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، یہ خرچ کمانا ہماری ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا عظیم الشان ہمیں نعمت ملی ہے کہ تم اس میں نیت ٹھیک کر لو. یہ کھانا اگرچہ تمہارا اپنے لیے ہے لیکن یہ بھی ہم اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں، اس پر بھی ہم ثواب دیں گے اور اس کو بھی ہم عبادات میں شمار کر لیں گے اور کل قیامت والے دن اس کا تمہیں ثواب عطا کیا جائے. اب کھانا ہے، کھانا تو ہے ہی ہے، نیت اچھی کر لے. اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے جسم میں قوت آئے گی، کیونکہ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، میں اس پر عمل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. ایک نیت، دوسری نیت اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جسم میں قوت آئے گی. اس قوت کو یا اللہ آپ کی عبادت کے اندر استعمال کروں گا. اب یہ سارا کھانا پینا عبادت بن گیا الحمدللہ. کیسا؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے. خرچ اپنی ذات پر کرے، خرچ گھر والوں پر کرے. اب خریداری کرنے گیا، کہا جی ہم کیا کریں؟ خریداری کرنے گیا، لینے کے لیے کوئی چیز گیا ہے بازار میں. اب وہ کس کے لیے لے رہا ہوگا؟ یا اپنے لیے لے رہا ہوگا، یا گھر والوں کے لیے لے رہا ہوگا، یا کسی غریب کو دینے کے لیے لے رہا ہوگا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. یہی ہے کہ کسی کو دینے کے لیے نیت، کوئی بھی غریب ہو کچھ بھی ہو، ہبہ کی نیت ہے، اس کو صدقہ کرنے کی نیت ہے، گفٹ کرنے کی نیت ہے، کچھ بھی ہے. تو اب نیت اچھی کر لے کہ میں گھر اپنے لیے لے رہا ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری ذات کا حق رکھا ہے. اس نے سویٹر لے لیا، اس لیے میں نے ٹوپی اچھی لے لی، اس لیے یہ کپڑے موٹے لے لیے، جوتے لے لیے، اس لیے لے لیے. میرے نفس کا میرے اوپر حق ہے. آپ کا یہ سارا لینا بھی عبادت بن گیا. اس لیے لیا کہ بیوی بچوں کو دینا ہے، ان کا بھی میرے اوپر حق ہے، کیونکہ بیوی کا خرچہ میرے ذمے میں، اولاد کا خرچہ میرے ذمے میں، ان کی حقوق کی ادائیگی میں کر رہا ہوں، یہ میرے ذمے میں شریعت کی طرف سے حکم ہے. یہ آپ کا لینا عبادت بن گیا. صدقے کے لیے لیا تو سبحان اللہ، دوسرے کے لیے گفٹ کرنے کے لیے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تحابو، ایک دوسرے کو جتنا ہدیہ دو گے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی. اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ خریدنا بھی آپ کے لیے عبادت بن گیا. اس لیے خرچ کرنے میں ہم صرف یہ نہ رکھیں مسجد میں دو گے تو عبادت ہے، باقی جگہ عبادت نہیں ہے. ہمارے ذہن میں غلطی ہے. ارے گھر میں بھی جو خرچ ہو رہا ہے یہ بھی صدقے میں جاتا ہے، بشرطے کہ نیت اچھی کر دیں.
ہمارا تو ایک ایک کام ایسا ہے، کیونکہ ہم صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں اکثر وہ کام ہے جو ہمارے لیے کرنا جائز ہے. ناجائز کام الگ. کوئی انسان ایسا ہے، کوئی ایسا آدمی جو کمر ہی کس لیتا ہے، نہیں میں نے تو گناہ ہی کرنا ہے، نعوذ باللہ، ساری زندگی گناہ ہی کرنا ہے، ہاں بس تو پھر اس کی مرضی ہے، اس کا کیا کر سکتے ہیں. عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ لوگ جن کا کوئی کام ہی نہیں، گھر میں بیٹھے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، ڈرامے دیکھتے رہو، ڈائجسٹ گندے پڑھتے رہو، اپنے دماغ کے اندر گند پکاتے رہو. اب کوئی اس کا کیا حل کر نکالیں گے ہم؟ وہ تو اپنے خود ستیہ ناش کر رہا ہے، اپنی دنیا برباد کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے، اپنے جسم کا نقصان کر رہا ہے، ہر چیز کا نقصان کر رہا ہے. لیکن عام زندگی میں دیکھیں گے، ہم صبح سے کام کرتے ہیں شام تک، اس کے اندر اکثر وقت ہمارا جائز کاموں میں. ملازمت پر چلا گیا، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جائز ہے. ہاں کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، گھر میں بھی بچوں کے درمیان میں بیٹھا ہے، جائز ہے. یہ سارے کام وہ ہیں جو مباح ہے. ان کاموں کے اندر اگر نیت اچھی کر لے، یہ سارے کے سارے کام الحمدللہ عبادت بن گئے. اب صبح سے شام تک 24 گھنٹے سونا بھی عبادت بن جائے گا ہمارا. جو عبادت سونا، سارا سونا عبادت کھاتے میں جائے گا کہ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اس کو جگا کے رکھو، اس کو تھکا کے رکھو، یہ حکم نہیں دیا گیا. ہاں اس کا حق ہے، لہذا اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں چست ہوں. صبح جب وہ بیدار ہوں گا، جسم چست ہوگا، یا اللہ آپ کے سامنے عبادت بھی چستی کے ساتھ کروں گا، تلاوت ہوگی، اور پھر جو جن لوگوں کے حقوق میرے ذمہ میں ہے میں ان کو ادا کروں گا. یہ سونا بھی بندے کا سارا عبادت ہے الحمدللہ. ہاں جی، اب اور کیا چاہیے؟ باقی کتنا بچ گیا؟ تھوڑا سا وقت جو گناہ میں جا رہا ہے اس کو بھی سیدھا کر لے، انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ وقت بھی الحمدللہ عبادت میں. تو ہم ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. تو پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی اور باہر کیا آتی. یہ تو ہمارے ہاتھ میں، ہمارا دین تو وہ ہے. تو یہ دینا ہے، منع کرنا، روکنا ہے. روکنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے وہاں تو خرچ کر رہا ہے، اور جہاں روکا گیا وہاں خرچ نہیں کر رہا. مثلا خرچ کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے بڑا سیٹ صاحب آدمی ہے، بڑا سخی ہے، دکھاوا، نام و نمود وہ آ رہا ہے. اب روکنے کا حکم ہے، اب دینے کا حکم نہیں. دے گا تو ناجائز ہے، اب دینے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو روک لیا. جیسے شادیوں میں ہوتا ہے ہمارے یہاں، باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہے. 50 سال پہلے بھی اگر روپیہ دیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے یہاں اتنا پیسہ ہمارا گیا، اتنا آنا چاہیے. ہاں جی، وہ لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں سارا، پوری آگے نسل در نسل چل رہا ہے. اور یہ سمجھ رہے نسل در نسل ہم مقروض ہو رہے ہیں، اور جو واپس دیا جا رہا ہے زیادہ کر کے وہ سود کا گناہ آ رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دے رہا ہے وہ اس نیت سے دے رہا ہے واپس لینا ہے. اور کسی کو اس نیت سے پیسہ دیا جائے واپس لینے کی، وہ قرض ہوتا ہے، وہ گفٹ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں دستور ہے، ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ اپنے کو مطمئن کریں گے میں نے تو تحفہ دیا. وہ تحفہ دیا جو دماغ کے اندر چل رہا ہے، جو دل میں چل رہا ہے، جو گھر میں بات کر کے آیا، وہ کہاں جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے. اس لیے خدا کے لیے اس کو ختم کرو. یہ نیوتے کی رسم جو ہے یہ ہمارے قرض ہے، ہم نے اپنے گلوں میں پکڑ رکھا ہے. یہ اصل تو یہ تھا کہ آپس کی محبتوں کی وجہ سے لوگ دیکھتے تھے یہ آدمی یہ استطاعت نہیں رکھتا، بے بچے کی شادی ہے، آپ طاقت نہیں رکھتا، تو کوئی کیا چیز لا کر دے دیتا، کوئی کیا چیز لا کر دے دیتا. وہ آپس میں محبتوں کی وجہ سے تھا. جب آپسوں کے اندر رنجشیں نہیں ہوتی تھی، آپسوں میں دل صاف ہوا کرتے تھے، وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ دے گا تو میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. آج تو یہی ہے، ارے اس نے میرے بچے کی شادی پر کیا دیا، میں بھی کچھ بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں نے جانا ہی نہیں ہے، ختم کہانی. یا اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ صاحب تشریف تو لائے تھے اور اتنا روپیہ دے دیا، نام ہوگا میرا. جائز نہیں ہے دینا، یہ جائز نہیں ہے، گلے کا پھندا ہے. اب منع للہ، اللہ کے لیے روکے، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، لیکن اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو روک لیا. یہ اس کا روکنا عبادت ہے. یہ سمجھے بات کو؟ آپ نے دینا ہے، آپ کے دل میں چاہت پیدا ہو رہی ہے، چپ چاپ اس موقع کے علاوہ ہٹ کر اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی جائے، چپ چاپ جا کر دے دیں کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو، ایسے پہنچا دیں. ہاں جی، نہیں ممکن، ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر پہنچتا ہے ایسے، اس طریقے سے پتہ نہیں چلتا بھیجا کس نے. بس یہی یاد ہے آپ کے لیے ہدیہ آپ استعمال کرو اس طریقے سے. کون دینے کے لیے تیار ہے؟ ایسے تو دیا نہیں جاتا. یہاں تو جب تک لکھت نہیں آئے وہ باقاعدہ اس کے سامنے چہرہ کر کے بتاتے ہیں اللہ بھی نوٹ کر ادھر. وہ بیٹھا ہے باہر کرسی لگا کے، کاپی لے کر نشانات لگائے ہوئے، کہاں سے کتنا آیا تھا، لاؤ بھائی اتنا اتنا دو، اتنا اتنا. وہ آیا، اچھا، اور رات کو بیٹھ کے تب سرے ہوں گے، اچھا اتنا ہی دے کے گیا، ہم نے تو اتنا دیا تھا. کیا مطلب ہے کہ ہم نے جو دیا تھا وہ قرض دیا تھا، واپس اتنا کیوں کم آیا؟ یہ تو زیادہ آنا چاہیے. یہ بھی تو ایک کاروبار ہے شادی کا کہ مال اتنا آئے گا تو جتنا ہم نے خرچ کیا حساب کتاب کچھ برابر ہو جائے گا.
یہ عجیب ہماری کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ دین اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، دین یہ نہیں سکھاتا. دین تو آپس کی محبتیں سکھاتا ہے. اس سے رنجشیں اور بڑھ رہی ہیں، اس سے اختلافات اور بڑھ رہے ہیں، جھگڑے اور بڑھ رہے ہیں. جو بندہ جتنا زیادہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا. اسی وجہ سے سود، جو آدمی سود لیتا ہے یہ سود کا کام ہے، وہ بخیل ہوتا ہے. اس کے دل میں مال کی اتنی محبت ہوتی ہے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا. وہ بھی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اوہو پیسہ نکل جائے گا. نہیں، سنبھال کے رکھو، سنبھال کے. ابھی سنبھال کے رکھو گے کیا کرے گا؟ قبر میں کام آئے گا. 1 روپیہ قبر کے اندر نہیں جانا. جس کے پاس کیا کروڑوں ہے وہ کوئی کفن اور کوئی پہن کے جاتا ہے؟ ہاں، کیا کوئی وہ بڑے اس کے لیے آسمان سے ریشمی لباس اترتا ہے وہ پہن کر جاتا ہے؟ یا وہی لٹھے کے کپڑے کے اندر جائے گا، وہی چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر جائے گا، وہ بھی اس میں کچھ اور نہیں پہن کر جانا. اس میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ارے سارے برابر ہو کر میرے سامنے آتے ہو، تم دنیا میں بڑے بادشاہ بن جاؤ، مالدار بن جاؤ اور کروڑوں تمہارے پاس ہو، لیکن ہمارے سامنے تمہاری حیثیت ایسی ہے تم برابر ہو کے ہی آنا ہے. امیر نے بھی ویسے آنا، غریب نے بھی ویسے آنا، برابر آ رہے ہیں سارے. اس لیے اب یہاں منع للہ، روکے، لیکن یہ نہیں کہ جہاں دینے کا بھی حکم ہے وہاں بھی نہیں دیتا، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، وہاں بھی سنبھال کے رکھا ہوا کہ دینا ہی نہیں، سنبھال کے رکھا ہوا. جیسے ایک آدمی بڑا، بعض ایسے بھی لوگ گھروں میں ہی خرچ نہیں کرتے، بیوی پر نہیں خرچ کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، سنبھال کر. بچوں پر ہی نہیں خرچ کرنا، ارے کہاں کام آئے گا؟ یہ یاد رکھیے کہ جہاں شوہر خرچ کرنے میں کنجوسی دکھا رہا ہے اور اس کے ذمے میں واجب ہے بیوی پر خرچ کرنا، نفقہ اس کا لازم ہے، اگر نہیں دے رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے آ کر اپنے شوہر کے بارے میں بتایا وہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے روک کے رکھتے ہیں، میرا حق مجھے نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی جیب سے لے سکتی ہوں اپنا حق؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے، تم لے سکتی ہو اپنا حق. اب یہاں سمجھے بات کو، اس کو لینے کی اجازت ہے وہاں سے، بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ میں لازم ہے، اب یہ دے گا، اس کے ذمہ میں دینا ضروری ہے، وہاں نہیں خرچ کر رہا، وہاں خرچ نہیں کر رہا، وکیل ہو رہا ہے، بخل ہو رہا ہے. بخل کی وجہ سے کیا نکلے گا؟ اس کا دل ہمیشہ بس اسی کی تڑپ میں ہو کہ آج میرے پاس سونے کی 1 وادی ہے، کل کو 2 وادیاں اور آ جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی محبت، ایک عمر کی حرص، زندگی میری بڑھ جائے، مال بڑھ جائے. فرمایا ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اس لیے اتنا ہو کہ جس میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، قناعت کے ساتھ زندگی گزرے، بڑی اچھی گزرتی، اس کے لیے میں دعا آخر میں انشاءاللہ عرض کر دوں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کریں، لیکن جہاں نہیں پھر نہیں. لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دوست ہوتے ہیں دوستی یاری کے اندر، وہ یار یہ ہمارا دوست بڑا بخیل ہے، آج تو اس کی طبیعت ٹھیک کرنی، چلو اس کو لے کر چلتے ہیں، ایوب ہوٹل چلتے ہیں، آباسین چلتے ہیں، میکڈونلڈ چلتے ہیں، یا اس کے گھر میں چھاپا مار کارروائی کرو، پہنچ جاؤ سارے اور سب کہ آج تو نے مرغی کھلانی، پہنچ جاؤ سارے اور زبردستی اس کے ذمے میں لگ گئے. اور دلیل کیا ہے کہ ہم اس کا بخل ختم کرنے کے لیے آئے، اور بخل ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، وہاں کھانا ناجائز اور حرام ہے. اب وہ ہماری چہرے کو دیکھ کر وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کر لگائے گا، بیچارے کی کیا کیفیت ہے کیا نہیں ہے ہمیں تو پتہ نہیں. اب وہ ہمیں جو دے گا ہمارے لیے ایک ایک لقمہ، یہ گویا جہنم کے آگ کے ذریعے پیٹ بھرا جا رہا ہے، جائز نہیں. یہ آج ہمارے یہاں بہت ہے، عام ہے، یہ دوستی یاری میں دائیں بائیں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو پکڑ لیا، اس کو کہا آج تو دیکھ کیسا مرغا بنایا ہے اس کو، میری دیکھ چلاکی. وہ چلاکی نہیں، وہ تو جو چلاکی دکھائی مرنے کے بعد پتہ چلے گی چلاکی لے کر کہاں گئی ہے. وہ جنت کی بات لے کر گئی ہے، جہنم میں لے کر گئی ہے. یہ اجازت نہیں ہے. ہر جگہ پر ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. شریعت نے اعتدال سکھایا، اعتدال کے ساتھ چلو. کسی کا حرام، کسی کا مال اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر کھانا اس کو حلال نہیں ہے. حدیث میں فرمایا گیا لا یحل مال کل امرئ مسلم الا بطیب نفس، جب تک اس کے دل کی چاہت نہ ہو وہ دل سے خرچ نہ کرے، اس وقت تک دوسرے کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. آج ہماری غمیوں پر بھی کھانے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے مجبور ہے، لوگوں کی شکلیں دیکھ کر وہ مجبور ہے. حالانکہ اس کو مجبور نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمت کرنی چاہیے. کوئی ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں کیوں اپنے دل کی خوشی کے بغیر کسی کو کھلاؤں. لیکن دسترخوان لگتے اور کھانے والے بیٹھ کر کھا رہے اور پتہ بھی ہے یہ مجبوری میں کھلا رہا، بغیر دل کی خوشی کے جس کا مال کھایا حرام کھایا. آگ بھری ہے اپنے پیٹ کے اندر. یاد رکھیں یہ بات، یہ معمولی بات نہیں ہے. تو منع علی ایسے موقع پر حکم ہے، روک لو اپنے آپ کو، خرچ نہ کرو یہاں پر جہاں پر اللہ نے منع کیا، جہاں پر ریا ہے، جہاں پر دکھلاوا ہے، جہاں پر نام نمود ہے، وہاں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے. وہاں روک کے رکھے اپنا.
یہ دوسری بات ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے ہاں اب ہر جگہ ہی روک کر رکھے، نہ ہر جگہ دینا اچھا نہ ہر جگہ روکنا اچھا، جہاں دینا اللہ کے لیے ہو یہ اچھا ہے، اور جہاں روکنا اللہ کے لیے ہو یہ بھی اچھا ہے۔ ہاں بہت ساری جگہ ہے ان میں پوچھ کر چلیں گے کہ ہم یہاں خرچ کریں کہ نہ کریں، ہم یہاں کتنا خرچ کریں۔ مال ایسا ہے جس کے بارے میں 2 سوال ہونے والے ہم میں سے ہر آدمی سے، وہ کہیں نہیں جا سکتا، قیامت والے دن کہیں نہیں جا سکتا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، باقی تو 3 سوال الگ ہے، یہ 2 سوال مال کے بارے میں۔ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا، کہاں سے کمایا، اور مال کو خرچ کہاں کیا، یہ دونوں سوال ہیں۔ نہ مال کمانے میں آزاد نہ خرچ کرنے میں آزاد۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ پابندی لگی بڑی، نہیں کما سکتے، نہیں، کمانے کی راہیں حلال اتنی ہے کہ اس کا حساب ہی نہیں، چند جگہوں سے روک دیا، یہاں سے نہیں لینا تم نے، یہ چیز نہیں لینی، ہاں۔ اور کہاں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کی بھی راہیں ہیں، اور منع کر دیا اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، غلط جگہ پر گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جیسے شادیوں کے اوپر اب بڑی وہ رات کو دیر تک کیا ہوتا ہے بنائی جاتی، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ گانے ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، اس پر جتنا خرچ ہوا یہ گناہ کے کام میں خرچ ہوا، قیامت کا دن پکڑ ہے، اس کی پکڑا جائے گا یہ بندہ۔ اور یہ تو ایسا ہے کہ حدیث کے موافق جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھا اور علم بھی نہیں ہے کہ میں نے خرچ کہاں کرنا ہے، اس نے دیکھا ایک بندہ گناہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھو شادی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، ناچنے والے بھی بلائی ہیں، گانے والے بھی بلائی ہیں، اور خوب ہو رہا ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو میں ایسا کرتا، میں جو گناہ اس خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے، جس نے دل میں یہ نیت رکھی، اس کو بھی یہی گناہ مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو منع اللہ، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے، اب وہ کسی اور کو نہ دیکھے، صرف اپنے مولا کو دیکھے کہ میرے اللہ نے مال دیا، اس کو میں نے خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا زین للناس، یہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جو ان کو خوشنما معلوم ہوتی ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں، اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اصل تو حسن، اصل چیز وہ تو آخرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے کہ اس کے بدلے میں اس کو ملنے والا کیا ہے۔ اور کسی سے محبت ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، یہ بھی کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اور کسی سے اگر بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، اپنے مزاج کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں، اپنی چاہت کی وجہ سے نہیں کہ یہ ہماری شادی میں نہیں آیا، یہ ہمارے گھر میں نہیں آیا، فلاں موقع پر اس نے ایسا کیا لہذا ناراض ہو گیا، جائز نہیں۔ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ اس میں گناہ گار سے نفرت نہیں کر سکتے ہم کہ نفرت کرو اس سے، یہ ایسا ہے، نہیں، اس کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا ہے۔ ہاں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکونوا امعاۃ، لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل مت کرو، یہ مت کہو کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو میں صلہ رحمی کروں گا، اور اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو میں بھی صلہ رحمی نہیں کروں گا، اگر وہ ظلم کرے گا تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ فرمایا نہ، اگر وہ صلہ رحمی کرے تب بھی تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، اگر وہ ظلم کرے تو بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی کوئی اس نے ایسا کیا تو لہذا میں بھی اس پر ایسا کروں گا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ جا کر اللہ کے یہاں دلیل نہیں بنے گی اس نے ظلم کیا تو میں نے بھی ظلم کیا، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا کیا میں نے بھی ایسا کیا، یہ دلیل نہیں بن سکتی وہاں جا کے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ حدیث بڑی اہم کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اور اس کی میں نے مثالیں بہت ساری بتا دی کہ ان تمام جگہوں میں جہاں جہاں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ مسجد میں دیا ہے تو اللہ کے لیے، باقی جگہوں پر نہیں، باقی جگہوں میں نیت اچھی کر لے تو ہمارا خرچ کرنا یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے بن جائے گا اور اس پر ثواب ملے گا، سارے کے سارے پر ثواب۔ اور پھر روکنا منع للہ، یہ تھوڑا سا کام مشکل والا ہے، یہ تھوڑا سا کام مشقت والا ہے، یہ تھوڑا سا کام دل گردے والا ہے۔ یہاں پر جب روکتا ہے انسان، جہاں پر لوگوں کے سامنے اگر خرچ کرے گا نام ہوگا، دکھلاوا ہے، نام ہوگا فلاں صاحب، وہاں اپنے آپ کو روکنا بڑا کچھ مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں بھی آئیں گی، ملامت کرنے والے بھی آئیں گے۔ وہاں جو روکے گا تو پھر یہ کام کرنے والے کو اللہ تبارک و اللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ دنیا ہی نہ کمائے، دنیا کی محبت دل میں ہے، میں نے شروع میں عرض کر دیا، مال کی محبت جائز ہے، ان سب پر محبت اللہ کی غالب رہے، اور جو کیا کہتے ہیں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، کسی کے حقوق کو نہ توڑتے ہوئے اگر بندہ حلال روزگار میں آگے بڑھے، اجازت ہے، منع نہیں کی۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، یا اللہ جو آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا اس میں قناعت عطا فرما دیجیے اور مجھے لیے اس میں برکت عطا فرما دیجیے۔ جس رزق میں قناعت اور برکت آ جائے تو پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں سے بھی بہتر ہے۔ بعض کروڑوں میں کھیلنے والے، لاکھوں میں کھیلنے والے وہ رو رہے، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس آج کا خرچہ آیا آج ہی خرچ ہو گیا، کوئی جمع پونجی نہیں ہے، وہ خوش ہے، اس کو قناعت مل گئی، اللہ اس کے تھوڑے میں اس کے سارے کام بنا رہے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10,000 ہے تو لاکھ بن جائے، برکت کا مطلب یہ ہے جتنا ہے اللہ اس میں سارے میں کام بنا دے، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے، آج ہم برکت کو نہیں دیکھتے، کثرت کو دیکھتے ہیں۔ کثرت مانگنے کی چیز نہیں، برکت مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ جب برکت ہوگی تو کام بنتا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وَاخْلُقْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ، اور جو چیز مجھے نہیں ملی، جو چیز مجھے نہیں ملی، اس کے عوض میں آپ وہ چیز عطا فرما دیجیے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو، جو اللہ کے ہاں بہتر ہوگی وہ ملے گی تو سبحان اللہ، بندے کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ ایک اہم چیز مانگ رہے ہیں کہ نہیں یہ پیسہ آنا چاہیے، یہ مکان ملنا چاہیے، یہ گاڑی، یہ موبائل، یہ چیز ہم مانگ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر نہیں، ابھی نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر دیا اللہ جو آپ نے رزق عطا دیا اس پر مجھے قناعت عطا فرما دیجیے، میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دیجیے، اور جو مجھے نہیں ملا اس کے عوض میں آپ مجھے وہ چیز عطا فرما جو آپ کے نزدیک بہتر ہے۔ جب یہ مانگے گا دل میں قناعت بھی آئے گی، مال میں برکت بھی آئے گی، اور جب مال میں برکت آئے گی تو زندگی بندے کی بڑی زبردست ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو ہر طرف اچھا ہی اچھا معلوم۔ آج چونکہ زیادتی کثرت کے پیچھے جا رہے ہیں کہ زیادہ ہو جانا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے ہر وقت بے سکونی ہے، بے چینی ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ اتنا کیوں نہیں آیا، اتنا کیوں نہیں آیا، اتنا کیوں نہیں آیا۔ اس چیز سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ تمہارا یہ 4 چیزیں جو عرض کر دی کہ جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے روکے، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اور جو اللہ کے لیے کسی سے جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کی بغض رکھے، تو فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کے، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے اعزا و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، ابھی ساجد بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، یا الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن گھروں میں اختلافات اور جھگڑے ہیں ان کو ختم فرما کر آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، ہمارے دل کو نفاق اور ریا سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نورانی ماحول نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ گھر میں بھی نورانی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے پورے جسم میں یا اللہ نور پیدا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجیے۔
یا اللہ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما دی۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے، خصوصاً کشمیر میں، برما میں، چائنا میں اور ہندوستان کے اندر خود اور دوسرے جتنے ممالک میں یا اللہ سب میں غیب سے مدد فرما دیجیے۔ مولا کریم ان کے مقابل میں جو کفر ہے یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما۔ اے الہ العالمین اس پر اپنی تمام مخلوق مسلط فرما کر مسلمانوں کو تمام قسم کے ظلموں سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین ملک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خلفشار سے یا اللہ اس کو پاک فرما دیجیے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے، اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو مسجد سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے پھر بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے تو کل قیامت والے دن اللہ اس کو اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ جو لوگ مساجد میں خیر کے کاموں میں اپنے مال کے ذریعے یا اللہ مدد کر رہے ہیں یا اللہ ان کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے دلوں کو پاک فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ ایمان پر زندہ رکھیے اور ایمان پر ہی موت دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اللہ سب پوری فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ جتنی دعائیں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی